تاریخ انسانی میں اگر نظر دوڑائی جائے تو سائنسدانوں کی فہرست میں ہمیں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے امہوتپ۔ قدیم مصر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی سوچ، ذہانت اور مہارت میں اپنے زمانے سے کہیں زیادہ آگے تھا۔ اس بات کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ امہوتپ کی وفات کے بعد اگلے 2000 سال تک کوئی اور سائنسدان ہی نہیں آیا۔ امہوتپ کو قدیم مصری فرعون زوسر کے وزیر اور مشیر کی حیثیت حاصل تھی۔ زوسر نے تمام تر کامیابیاں زیادہ تر امہوتپ کے مشوروں اور اس کی ذہانت کے بلبوتے پر حاصل کی۔ اور امہوتپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو جانا اور مانا جاتا ہے وہ پہلی دفعہ اہرام مصر کی تعمیر ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ دنیا میں مکمل طور پر پتھر سے بنائے جانے والی پہلی عمارت تھی۔ یہ پیرامڈ قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کے قریب ایک سکارا کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ اسی پیرامڈ کو بعد میں تیسرے خاندان فرعون کے حکمران زوسر کے مقبرے کا درجہ حاصل ہوا، یعنی زوسر کو وفات کے بعد اسی پیرامڈ میں دفنایا گیا۔ زوسر کا مقبرہ 397 فٹ لمبا، 358 فٹ چوڑا اور 205 فٹ اونچا تھا۔ ایک اچھا معمار ہونے کے علاوہ امہوتپ دنیا کا اولین حکیم بھی تھا۔ اس کے علاج سے شفا اتنی جلدی ملتی تھی کہ اس پر جادو کا گمان ہوتا تھا۔ مصر میں 305 قبل از مسیح سے لے کر 30 قبل از مسیح کی بطلمیوسی عہد میں اسے مصری دیوتا پتہ کا بیٹا مانا جاتا تھا اور اسے گاڈ آف میڈیسن یعنی ادویہ کا دیوتا تسلیم کر کے اس کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی گئی۔ بعد کے زمانے میں اہل یونان نے اسے حکمت کے دیوتا اسکلیپیوس کے برابر قرار دے دیا اور وہ اسے ایموتھیس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یاد رہے، اسکلیپیوس وہی دیوتا ہے جس کی بیٹی ہائٹیا اور ایک سانپ کو آج ادویات کے شعبے میں سمبل کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کے مقبرے کو ایک درگاہ کا درجہ دے دیا گیا جہاں لوگ دور دور سے اپنی شفایابی کے لیے آتے تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل کے دور میں لوگ بیماروں کو فرانس میں لارڈس کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ اور 1965 میں انگریز ماہر مصریات والٹر ایمبرے نے امہوتپ کا مقبرہ سکارا ہی کے مقام سے دریافت کیا۔ لک اور میمون امہوتپ کے پسندیدہ پرندے اور چوپائے کی حیثیت رکھتے تھے۔ بیمار لوگ جب بھی امہوتپ کے مقبرے پر آتے تھے تو وہ لک اور میمون کو حنوط کر کے یعنی پریزرو کر کے اپنے ساتھ لاتے تھے۔ ڈاکٹر والٹر ایمبرے 26 سال تک امہوتپ کے مقبرے کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی سرزمین پر سرگرداں رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ مقبرہ دریافت کیا تو ان میں سے کم و بیش 10 لاکھ لک اور میمون مٹی کے برتنوں میں ملے تھے۔ لفظ امہوتپ کا مطلب ہے امن میں رہنے والا، اور امہوتپ کو اتنی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس کے علاوہ تاریخ کے کسی اور سائنسدان کو دیوتا کا درجہ نہیں دیا گیا۔ یونانیوں کی اساطیری کہانی ڈیڈالس جو کہ ایک معمار کی کہانی ہے وہ بھی امہوتپ سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی، اور مصریوں کے دلوں میں امہوتپ کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی کوئی ادیب کتاب لکھنا چاہتا تھا تو وہ چند قطرے سیاہی کے اس کے نام کے بہا دیتا تھا۔